تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، دنیا کا ایک اصول، ایک ضابطہ ہے کہ جب کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھا جائے تو لوگوں کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے، اتحاد کے نام پر، مصلحت کے نام پر اس غلطی کو لوگ غلطی نہیں سمجھتے، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں جو کر رہا ہے کرنے دو، جیسا ہو رہا ہونے دو، جو کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ خاموشی اختیار کرو. دنیا کے اندر ایک اصول، ایک ضابطہ یہ بنا لیا گیا ہے. حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دیے ہیں، جب کوئی برائی دیکھو یا جب کوئی غلطی دیکھو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت اختیار کرو. سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکو. اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، اگر تمہارے پاس شجاعت نہیں ہے، اگر تمہارے پاس حکومت نہیں ہے، اگر تم جو ہے سامنے والے کو اس غلطی کو مار کر اصلاح نہیں کروا سکتے ہو تو زبان سے اس غلطی کو روکو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا درجہ، ہاتھ سے بھی نہیں روکتا، زبان سے بھی نہیں روکتا ہے تو اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم دل سے اسے برا مانا جائے. لیکن اس غلطی پر انسان کو روکنے کی طاقت ہونے کے باوجود اس غلطی سے نہ روکا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. جو لوگ بھی اس غلطی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر رہے ہیں یا جو لوگ بھی اس غلطی کو فروغ دینے کی کوششیں کر رہے ہیں یا جو لوگ اس غلطی کو غلط سمجھتے ہوئے بھی لوگوں کے بتانے کے باوجود بھی، اہل علم کے، اہل حق علماء کے بتانے کے باوجود بھی اس غلطی کو لوگوں کو روکنے کے بجائے اس کی جو ہے مدد کر رہے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گناہ کے اندر کرنے والا اور جو اس کی مدد کرنے والا وہ بھی گناہ کے اندر شامل ہے، وہ بھی گناہوں کے اندر برابر ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی سود کا بزنس کر رہا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا پیسہ دینے والا بھی گنہگار، لینے والا بھی گنہگار، اور اس کی طرف اشارہ کرنے والا بھی گنہگار، اور وہاں بیٹھ کر لکھنے والا بھی گنہگار ہے. اور دونوں کی مدد کر کر گواہی دینے والا وہاں بیٹھ کر لکھ رہا بھی نہیں بلکہ وہ گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہ بن رہا ہوں کہ تو نے فلاں انسان سے پیسے لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی گناہ کے اندر برابر شامل ہے، یہ بھی شامل ہے. تو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک بڑا مزاج بن چکا ہے کہ اگر کوئی سامنے والا غلطی کر رہا ہو تو اس غلطی کو غلط سمجھتے ہوئے بھی اس کی مدد کی جا رہی ہے. تو اس سے بڑی نادانی، اس سے بڑی افسوس اور اس سے بڑی منافقت اور کوئی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی انسان غلط کام کر رہا ہو تو اس غلطی کو روکنے والوں کی مدد کی جائے، یہ نہیں کہ غلط کرنے والوں کی مدد کی جائے.
اس غلطی کو روکنے والوں کی مدد کرنا، یہ حضرات صحابہ کی صفت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ المکرمہ کے اندر کلمے کی آواز اٹھائے، اسلام کی آواز اٹھائے، تو منافقین اور کفار اللہ کے رسول کی مخالفت میں کھڑے ہوئے، لیکن دین کی بات پر، حق کی بات پر اللہ کے رسول کا ساتھ دینے والے وہ حضرات صحابہ تھے، یہی جماعت تھی۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو کم از کم، اگر غلطی پر تم نہیں ہو سکتے، جو غلط کام پر آواز اٹھا رہا ہو اس کا ساتھ دینے والا وہ ایسا ہے کہ اس غلطی کو روکنے والا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، غلطی ہو رہی ہے، لوگوں کے اندر غلط غلط کام ہو رہے ہو اور رسومات ہو رہے ہو، غلط چیزیں ہو رہی ہو، اس کے باوجود بھی نہیں روکا جاتا، بولا نہیں جاتا۔ کہا یہی جاتا ہے کہ جملہ یہی ہمارے مسلمانوں کا ہوتا ہے، حضرت چھوڑو اس کی قبر کی دھرتی انہیں دیتا، تم نے کیا ضرورت بولنے کی، تم نے کیا ضرورت اسے روکنے کی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب غلطی دیکھو تو زبان سے بھی روکو، زبان سے روکو۔ اب ایک بندہ ہمیں کہتا ہے کہ منبر رسول پر بیٹھ کر تمہیں کیا ضرورت کسی کو جو ہے برا بھلا کہنے کی، تمہیں کیا ضرورت کسی غلطی کو غلط کہنے کی۔ مجھے گزشتہ ہفتہ ایسا ہوا کہ جب میں مولائیوں کے بارے میں کہا کہ مولائی فرقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، حضرات صحابہ کی محبت کے نام پر، اہل بیت کے نام پر لوگوں کے درمیان منافقیت کو پھیلا رہا ہے، غلط چیزوں کو پھیلا رہا ہے، غلط رسومات کو پھیلا رہا ہے، حضرات صحابہ کی دشمنیاں اہل بیت کی محبت کے نام پر پیدا کر رہا ہے، تو میں جب یہ بات کہا تو کوئی مجھے فون کر کہہ رہا کہ حضرت آپ کو کیا ضرورت منبر رسول پر بیٹھ کر کسی کی غلطی کو روکنے کی۔ میں آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں، آپ مجھے ٹھنڈے دل سے جواب دینا، آپ سے میرا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اگر یہ منبر رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے ہی نہیں ہمارے پاس، مسجد اللہ کی گھر، اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کی مسجدیں وہ اللہ کے گھر ہے۔ اب ہمیں بھی یہ تو یہی کہتے ہیں بھئی مسجد کس کا گھر؟ اللہ کا گھر، بولتے نہیں بولتے ہیں؟ اور مسجد کے اندر جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کے ساتھ، اللہ کے رسول کی سنت اگر تواتر کے ساتھ اگر کوئی چیز ثابت ہے، وہ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں پوری طور پر، اللہ کے رسول مکمل طور پر امامت کو سنبھالا ہے، اپنی منبر کو سنبھالا ہے۔ اگر کبھی سفر میں جاتے تو ایک حضور ہوتا، لیکن جب اللہ کے رسول اپنے علاقے میں رہتے، جہاں کہیں بھی رہتے، منبر کی حفاظت اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ اس لیے منبر رسول کہا جاتا ہے، منبر کو منبر رسول کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر ہے، یہ جہاں اللہ کے رسول بیٹھ کر لوگوں کو حق بات کی دعوت دیا کرتے تھے، جہاں لوگوں کو برائیوں سے روکا کرتے تھے، جہاں لوگوں کو صحیح بات کی تعلیم دیا کرتے تھے، جہاں لوگوں کو شریعت کے خلاف کی جانے والی کامیں، اللہ کے حکم کو توڑنے والی باتیں ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر بیٹھ کر اللہ کے رسول اس آواز کو اٹھایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر بیٹھے رہتے تو کبھی کبھی حضرات صحابہ کو اس بات کی تعلیم دیتے کہ برائی کو کس طرح روکا جائے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے شاعر تھے، یہ اللہ کے رسول کے پاس آتے، اللہ کے رسول ان کو اٹھاتے، کہتے حسن آ جاؤ، آؤ میرے منبر پر تم بیٹھ جاؤ، آؤ تم جس جگہ پر میں بیٹھتا ہوں اس جگہ تم بیٹھ کر آج تم کفار کی مذمت کرو، ان کے خداؤں کی مذمت کرو، ان کے خداؤں کو جو ہے جو غلط وہ حرکت کر رہے ہیں اس کی تم بات جو ہے منع کرو اس چیز پر۔ وہاں وہ بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر پر بیٹھ کر جو کفار اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں اور جو کفار اللہ اس کے رسول کو گالیاں دیتے تھے ان کے خلاف اشعار کیا کرتے تھے۔ تو برائی سے روکنا یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، برائی کو برائی کہنا یہ اہل حق کی علامت ہوتی ہے، ایک مسلمان کی علامت ہوتی ہے، اور مسلمان کبھی بھی برائی کو دیکھ کر خاموشی اختیار مسلمان کبھی نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان برائی دیکھے خاموشی اختیار ہو جائے، خاموشی اختیار کر لے، یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ یہ مسلمان برائی کو برائی کہے گا، اچھائی کو اچھائی کہے گا، اسی تو ہم مسلمان کہیں گے۔ جو خاموشی اختیار کرے، دل سے بھی برا نہ مانے۔ اب ہمارے مسلمانوں کے اندر کیا مزاج ہو گیا، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کہتے ہیں حضرت چلو انہیں کر رہا سو کرنے دو، کیا بھی نہیں۔ جب وہ غلط کام ہوتے 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 جب حد سے زیادہ عروج پر آ جاتا ہے تو وہاں آنکھیں کھلتی ہیں، اب کہتے ہیں کہ اس برائی کو روکنا چاہیے۔ ہوتا نہیں ہوتا ہمارے مسلمانوں کے اندر؟ تو پہلی چیز ہمارے مسلمانوں کے اندر یہی ہونا چاہیے کہ برائی کو دیکھ کر خاموشی اختیار نہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔
اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی ہے، برائی کرتے ہوئے اگر کسی کو روکتے ہوئے، برائی کو روکتے ہوئے اگر اس پر حالات آئے تو حالات سے گھبرانا نہیں، حالات سے پریشان نہیں ہونا۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو، اس کی غلطی کو روکنے کی وجہ سے اس پر حالات آ جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ یہ انبیاء کی صفت ہے کہ ان پر حق کا آواز اٹھانے پر حالات بھی آتے ہیں، ان پر حالات بھی آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دین کی خدمت کے، کتنے سال؟ 950 سال دین کی خدمت کے، مسلمان کتنے ہوئے؟ 80 کو 5 لوگ مسلمان ہوئے۔ حالت کیا آئی؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نوح اب اس قوم کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے، اب ہم سب کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ کشتی بناؤ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اب ان کی قوم نے اس پر بھی آوازیں اٹھائی، ان پر غلط باتیں پیش کیے۔ کہا کہ نوح اب اتنا ہو گیا کہ تم دین کی دعوت دیتے دیتے اب تم کشتی بنانے لگ گئے، جہاز بنانا لگ گئے۔ یہ باتیں حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے کہنے لگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح سے کہا کہ نوح پریشان نہ ہو، اب اطمینان سے رہیے، یہ آپ کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، یہ مخالفت میری کر رہے ہیں، یہ خلاف میرے آواز اٹھا رہے ہیں، یہ میرے نبی کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم پریشان نہ ہونا۔ اللہ نے ان پر ایسے پانی کو برسایا کہ وہ ساری قوم تباہ برباد ہو گئی۔ ہوئی نہیں ہوئی؟ آج بھی دیکھیں اہل حق علماء جو ہوتے ہیں، جن کی آوازیں اٹھتی ہیں، ان پر ہر طریقے سے پریشانی حالات آتے ہیں، آتے نہیں آتے۔ کوئی کسی کو دھمکی دیتا ہے کہ تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، اگر کوئی برائی روکنے والا ہو تو اسے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت، برے کام کرنے والے کو تمہیں روکنے کی کیا ضرورت۔ یہ سب بات ہوتی نہیں ہوتی۔ تمہیں محلے سے خالی کر دیا جائے گا اور تمہیں جو ہے بھگا دیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا، تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، تمہاری عزت کو لوٹ لی جائے گی، تمہارے عورتوں کی عزتیں لوٹی جائے گی، تمہارے مال کو چھین لیا جائے گا، جس عہدے پر تم بیٹھے ہو اس عہدے سے تمہیں چھینا جائے گا۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کہتے ہیں کہ عزت دینا، ذلت دینا وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ ہم تمہیں ذلیل کر دیں گے، ہم تمہیں ذلیل کر دیں گے، خدا کی قسم کوئی ہمیں عزت نہیں دے گا، کوئی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا۔ لیکن سازشیں کر کے کچھ وقت کے لیے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ابدی کامیابی اللہ تعالیٰ حق والوں کے ساتھ رکھے ہیں۔ کس کے ساتھ رکھے؟ حق کہنے والوں کے ساتھ، حق کا کام کرنے والوں کے ساتھ، صحیح کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے ابدی کامیابی رکھی ہے، ابدی کامیابی۔ حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جو ہمارے مسلک کے اندر جو 4 مسلک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں مسلک حق ہے۔ یہ چاروں مسلک کے اندر جو چوتھا مسلک ہے حنبلی مسلک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائے۔ اب اس کے بعد جو ہے قرآن کے سلسلے میں بات چلی، بادشاہ کے خلاف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہوئے تو بادشاہ نے حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا حضرت کو۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے حضرت کو روزانہ 90 کوڑے مارے جاتے تھے۔ کتنے کوڑے؟ 90 کوڑے۔ اور حضرت کوئی موٹے تازے نہیں تھے، دبلے پتلے تھے، دبلے پتلے، اور کم ضربی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، حضرت کے اندر طاقت بھی نہیں تھی اتنی۔ یہاں تک کہ حضرت کے ساتھ کم از کم 4000 کے قریب علماء ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ کتنے ہزار؟ 4000 کے قریب حضرت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن تشدد کو دیکھا، تکلیف کو دیکھا تو ان 4000 علماء بھی ایک ایک کرتے ہوئے پورے کھس گئے، پورے کھس گئے۔ حضرت اکیلے تنہا رہ گئے، جیل میں حضرت کو ڈالا گیا اور حضرت کو ایک کوڑا مارتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اگر یہ جو مجھے کوڑا مارتے تھے جیل کے اندر، اگر وہ ایک کوڑا اگر کسی ہاتھی کو مار دیا جائے وہ بل بلاتا وہ زمین پر گر جائے گا۔ یہاں تک لکھے ہیں، مورخین نے لکھا ہے اگر اس کوڑے سے کسی انسان کو مارا جائے تو اس کے جسم پر جو ہڈی ہے صرف ہڈی باقی رہے گی، گوشت اور چمڑا بھی اس کے ساتھ آ جاتا۔ اتنا سخت مارا کرتے تھے، روزانہ 90 کوڑے مارتے تھے، مارنے والے تھک جاتے، لیکن حضرت نے کبھی اپنی حق گوئی کے ساتھ، حق کلامی کے ساتھ، حق بات کو حضرت نے کبھی نہیں چھوڑا، صحیح راستے کو کبھی نہیں چھوڑا۔ حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے حضرت کی وہ تکلیفیں و مشقتیں اللہ نے قبول فرمائی، آج بھی قیامت تک ان کا نام باقی رہ گیا، باقی رہ گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب حضرت جیل میں جا رہے تھے نا، تو اس وقت ایک چور ایک نصیحت کیا حضرت کو۔ کیا نصیحت کیا؟ ایک چور، اس زمانے کے اندر ایک بڑا چور تھا، جب حضرت جیل میں گئے وہ چور بھی حضرت کے ساتھ جیل میں موجود تھا۔
حضرت جب جا رہے تھے تو اس نے کہا کہ حضرت فلاں چور کا نام سنے ہو آپ؟ حضرت نے کہا کہ ہاں سن رکھا ہے کہ فلاں بڑا چور ہے، وہ کسی کو قبول بخشتا نہیں، سب کا مال چھین لیتا ہے۔ کہا کہ حضرت وہ سب سے بڑا چور میں ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ چور کہا کہ میں ہی چور ہوں وہ۔ تو حضرت نے کہا کہ اب کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ حضرت میں جیل میں گیا، سلاخوں کے پیچھے گیا، پولیسوں کی مار کھایا، لیکن اس کے باوجود بھی میں گناہ پر ثابت قدم ہوں، میں گناہ نہیں چھوڑا۔ لیکن آپ سے میں ایک بات کہتا ہوں، اگر تمہیں جیل کے سلاخوں کی تکلیفوں کو، ان کے کوڑوں کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کیے، تمہارا پسل گنا، تمہیں جو ہے تھوڑی وقت کے لیے آگے نہیں بجے پیچھے کھس گئے، تو یاد رکھنا امام احمد بن حنبل کا پیچھے کھسنا امت مسلمہ کو گمراہی میں ڈال سکتا ہے۔ کون نصیحت کر رہا؟ چور بول رہا اپنی ثابت قدمی کو۔ آج ہماری حالت دیکھیں، وقت پر آئے تو ہمیں کہہ جاتا ہے کہ حضرت تم یہ کر دیں گے، کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمیں حق بات کہنا ہے، صحیح بات کہنا ہے، غلطی کو غلط کہنا، صحیح کو صحیح کہنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کس کا حکم؟ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم ہے۔ تو بہرحال اتنی بات میں تمہیدی بات اس لیے آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں، جب رشتہ وارم جب میں مولائیوں کے بارے میں کہا تو لوگوں نے ہمیں کہا کہ حضرت یہ بات کیا کہنے کی ضرورت ہے، ممبر رسول پر تمہیں کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ کئی لوگوں نے فون کر کے مجھے منع کی۔ میں نے کہا بھائی ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب دین کے نام پر لوگ جو ہے لوگوں کو گمراہی کی طرف لوگوں کو غلط راستے پر ڈال سکتے ہیں، ہمارا صحیح بات کہنا اگر ان کو گوارا نہیں لگتا تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ سامنے، بات کریں گے، حق بات سمجھائیں گے، صحیح کیا ہم تمہیں سمجھائیں گے۔ اپنی مثال کے طور پر ایک بات میں کہنا، ایک آگے بات کرنے سے پہلے ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں حکومت، موجودہ زمانے کی حکومت مسلمانوں کو اس بات کی پابند کر رہی ہے کہ تم جو ہے کہیں مسجد کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے باہر۔ موجودہ حکومت بڑے نہیں بول رہے، لیکن اگر وہیں ان کے مذہب کی بات آ جائے تو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے مذہب والے جہاں کہیں چاہے اپنی عبادت اپنے خدا کی کر سکتے ہیں، یہ برابری نہیں ہے، یہ غلط ہے یہ چیز۔ کیونکہ ہمیں ہندوستان کا لا ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہر مذہب کے انسان کو اس کی مذہب کی آزادی دی جائے، اس کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی جائے۔ اور آرٹیکل 20 اور 25 ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اگر کوئی اپنے مذہب کو پہلانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اگر کوئی اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہے تو کسی کو حق نہیں ہے، حکومت پر بیٹھنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس کے مذہب کے عمل پر اسے روکا جائے۔ اب میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی سامنے والا میری عبادت کو، میری نماز کو، اگر میں نماز کے وقت ہونے پر مسجد کے علاوہ کہیں میں چھپ کر اگر نماز پڑھ رہا ہوں، اگر وہ مجھے نماز سے روکنا چاہے تو کیا نماز کو چھوڑ دوں؟ میں چھوڑ دوں؟ شریعت کہتے ہیں اسے نہیں ہو سکتا، نماز کو ہر طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی بندہ سفر کر رہا ہو، راستے میں سفر کر رہا ہو، اگر سواری جو ہے جس سوار پر سوار ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، بس میں جا رہا ہے، بس والے سے کہا کہ بھائی مجھے نماز پڑھنا ہے، بس کھڑا دو 5 منٹ کے لیے میں تاکہ جگہ نماز پڑھ لوں، اگر بس والا کہہ رہا کہ ہم نہیں کھڑائیں گے، تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے نماز کے سلسلے میں، جس سیٹ پر وہ بیٹھا ہو وہیں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے گا، قبلہ رخ ہوگا، اگر کھڑنے کی اجازت ہے، کھڑنے کی جگہ ہے تو وہ کھڑ کر نماز پڑھے، اگر کھڑنے کی جگہ نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور بیٹھ کر نماز پڑھنے بھی جگہ نہیں ہے، چکلاٹ ہے، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو کم از کم انہیں اشارے سے تو نماز پڑھنا نہیں پڑھنا ہے۔ اب حکومت ہمیں منع کر رہی ہے تو ہمیں اس کی پالیسی کو لے کر کہ ہم عبادت سے رک جائے، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، عبادت سے رک جائے، نہیں ہو سکتا یہ چیز۔ تو قانون بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے ہر آدمی اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے مذہب کے اندر غلط چیزوں کو کلمہ پڑھ کر مسلمان کا لیبل لگا کر اگر غلط باتیں اسلام میں داخل کرے تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ اس غلطی کو روکا جائے۔ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو؟ بھئی اگر کوئی مسلمان کے نام پر کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن دل میں منافقت بھری ہوئی ہے اس کی، دیکھیں میں اور آپ جو ہے صرف ظاہر کے مکلف ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، تو شریعت یہ کہتے ہیں کہ چلو اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے ہمیں فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ بھئی یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، ہم کریں گے، لیکن خدا کے پاس ظاہر نہیں دیکھی جائے گی بلکہ اللہ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں۔ تو ظاہر کہ ہم مکلف ہیں۔ اگر کوئی اسلام کے اندر، مسلمان مذہب کے اندر صرف کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ کر غلط باتیں پیدا کر رہا ہو تو کیا مسلمان کا حق نہیں ہے کہ اس غلطی سے روکا جائے، اس غلط کو غلط بتایا جائے؟ تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسلام کی حفاظت ہم کریں۔
اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں کیا؟ اب بولتے نہیں بولتے کیا حضرت تمہیں اسلام کا لیبل لگا لی، تمہیں اسلام کے ٹھیکیدار، تم نے کیا ضرورت انہیں اسے غلط بولنے اسے غلط بولنے؟ بھئی ہم اسلام کے ٹھیکیدار تو نہیں ہے، لیکن اسلام کے الحمدللہ چوکیدار ہیں ہم۔ کیا ہے؟ چوکیدار، جسے کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں؟ واچ مین بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ واچ مین۔ ہم اسلام کے واچ مین ہیں۔ واچ مین کا مطلب کیا؟ کہ انہیں کسی غلط انسان کو اپنے مالک کے پاس ملنے کی اجازت نہیں دیتا، انہیں اجازت۔ بھئی کسی بنگلے کا کسی کو واچ مین بنا دیا جائے، انہیں غلط انسان کو اپنے بنگلے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ بنگلہ محفوظ جگہ ہے، جہاں میرا مالک رہتا ہے وہ محفوظ جگہ ہے، اگر کسی کو بھیجنا ہے تو صحیح انسان کو بھیجنا ہے۔ تو ہم اسلام کے چوکیدار ہیں، اسلام کے اندر کسی کو غلط بات داخل کرنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کے کام کرنے والوں پر، اسلام کے کام کرنے والوں پر، صحیح کام کرنے والوں پر حالات آنا ضروری ہے، حالات آنا ضروری ہے۔ یہ دنیا جو ہے اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا، اور مسلمان کو اللہ نے دین جو دیا ہے یہ آزمائش والا دین ہے، اور دین بہت نازک جگہ ہے، بہت نازک چیز ہے۔ اگر انسان اس دین کی حفاظت کرنا چاہے تو ہمارے زبان میں بولتے نہیں بولتے ٹھنڈا پانی بھی پھونک کر پینا، تو اس طرح اگر کوئی اسلام میں چلنا چاہے تو سوچ سمجھ کر، قدم رکھ کر، پوچھ کر چلنے کی شریعت اسے اجازت دیتی ہے، حکم کرتا ہے کہ بھئی پوچھ کر چلو، سمجھ کر چلو، اور نہیں معلوم ہے تو پوچھو کسی سے، حالات آئیں گے آپ پر۔ تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں جس پر بھی حالات آئے گھبرانا نہیں، لیکن جہاں کہیں بھی غلطی دیکھو تو غلطی کو روکنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کے سلسلے میں، اے علی تم جو ہے کیا ہو؟ کہا کہ من کنت مولا ہوں فعلی المولا، کہا کہ تم جو ہے علی سے کہا کہ اے اللہ جو مجھے دوست رکھے، اے اللہ جو مجھے دوست رکھے وہ علی کو بھی دوست رکھے، اور کہا وعادی من عاداہ، اور جو علی کے ساتھ دشمنی رکھے اے اللہ وہ اس نے مجھ سے بھی دشمنی کی، اور آگے اللہ کے رسول نے اوپر کہا اللہم والی من والاہ، کہا کہ اے اللہ جو مجھے محبوب رکھے اے اللہ تو اسے علی کے ساتھ بھی محبوب رکھ، جو علی کے ساتھ محبت رکھے اے اللہ اسے بھی محبوب رکھ، جو میرے ساتھ محبت رکھے اے اللہ اسے بھی تو محبوب رکھ۔ اب یہاں غلط باتیں اختیار کر کے لوگوں کے اندر غلط چیزیں داخل کرنا، غلط عقائد کو داخل کرنا، لوگوں کو اہل بیت کے نام پر گمراہ کرنا، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی، ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اہل بیت کے نام پر لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دینا یہ اسلام کا شعار نہیں بلکہ منافقین کا شعار ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ منافقین کا طریقہ ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے حضرات صحابہ سب جنتی ہیں، کسی صحابہ کو مجھے اختیار نہیں کہ کسی صحابی کو میں انگلی اٹھا کر کہوں یہ جنتی یہ جہنمی، حضرت علی کی محبت میں آ کر کسی اور صحابی کے بارے میں خلاف بات کروں، شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی، اجازت نہیں دیتی ہمیں۔ حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی یاد رکھنا ایک وقت آئے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی یاد رکھنا ایک وقت آئے گا لوگ تجھ سے محبت کے دعوے کریں گے، لوگ کہیں گے ہم علی سے محبت کر رہے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، ہم علی کے لیے جان دے دیں گے، ہم حضرت علی کے لیے سب قربان کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کے اندر موجود، اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا ایک وقت آئے گا لوگ تجھ سے محبت کے دعوے کریں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وہ محبت نہیں بلکہ وہ منافقیت ہوگی، وہ منافقیت ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا محبت کے دعوے کریں گے لیکن ان کے دل کے اندر علی کی محبت نہیں ہوگی، اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ رہتا ہے علی کی محبت، اہل بیت کی محبت دکھا کر دیگر حضرات صحابہ کو غلط کہنا اور شریعت کے خلاف انگلی اٹھانا مقصد ہوتا ان کا۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک مزاج میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک بات ذہن میں رکھنا، جو کوئی بھی دین کا لیبل لگا لیا ہم اسے اللہ والا سمجھ لیتے، بولتے نہیں بولتے، داڑھی چھوڑیا، ٹوپی پہن لیا، کرتا پہن لیا، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیا، بڑے بزرگ حضرت، بڑے اللہ والے، کان چلے تو بھی سننا بن جاتا حضرت، یہ بولتے نہیں بولتے ہیں۔ یاد رکھنا میں آپ کو ایک بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر اگر کوئی بزنس کرے تو اس سے بہتر بزنس کوئی سا بھی نہیں ہوتا۔ آج کل آپ عاملوں کو دیکھو، سب سے بہترین اگر کوئی بزنس ہے بولے تو وہ ڈاکٹر کا رہتا نہیں تو عامل کا رہتا، سب سے بہترین بزنس آج کے زمانے میں وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ بجائے انہیں تسلی دینے کے ڈرا کو پیسے کھینچتا انہیں، کسی عامل کے پاس جاؤ داڑھی جبا پہن لیا، بھائی داڑھی چھوڑ لیا، جبا پہن لیا، ٹوپی پہن لیا ہے، اب انہیں آنے والے انسان کو اسے صحیح طریقہ بتا کر بھیجنا کہ اسے کیا کون کہ تم نے عمل کر ڈالی، تمہارا آپ کو جن آگا شیطان آگا، اب کیا 50,000 روپے عمل کر دوں، کتنے ہزار؟ 50,000۔
آج دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینا بڑا آسان ہے، بڑا آسان. بس اگر کسی کو دھوکہ دینا ہو تسبیح ہاتھ میں پکڑ لو، آسانی کے ساتھ ختم. انہیں آدمی کو دھوکہ بڑے انسان آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے. میں بہت پتے کی بات، اہم بات کہہ رہا ہوں. اگر کسی کے دل کو تکلیف پہنچے تو معاف کرنا، معاف کرنا. آج جو ہے دین کے نام پر سب سے زیادہ فتنہ پھیلانے والے اگر کوئی ہے تو امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے والے چھتے سو، امام کے پیچھے پہلی صف میں جو کھڑ کر رہتی نہیں، انہوں سب سے زیادہ جو ہے شریعت کے خلاف اور جو ہے اسلام کے خلاف، علماء کے خلاف، اہل علم کے خلاف اور جو ہے دین کے خلاف باتیں کرنے والے انہوں چ رہتے سو. حالانکہ میں ایک بات کہتا ہوں، اگر ان لوگوں کا ایمان مضبوط ہو گیا، اگر ان کا عمل صحیح ہو گیا تو یاد رکھنا پوری مسجد کا عمل صحیح ہو سکتا ہے. پہلی صف میں اگر گندگی ہو تو اس کی بدبو دور تک نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی ہے. آج ہماری مسجدوں کے اندر ایسا مزاج بن چکا ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے. کیا بھائی بہت اچھے آدمی پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، لیکن سب سے زیادہ محلے میں فتنہ پھیلانے والا انہیں رہتا سو رہتا نہیں رہتا. ایسا سب سے زیادہ فتنہ پھیلانے والا کون؟ انہیں کیا دین کے نام پر لیبل لگا کر فتنہ پہنچانا، فتنہ پھیلانا، غلط لوگوں کے اندر غلط باتیں پہنچانا بڑا آسان ہوتا ہے یہ چیزیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں شریعت کہتی ہے، شریعت کہتے ہیں اپنے ظاہر کو بھی بناؤ، اپنے دل کو بھی بناؤ. اسے کہتے ہیں شریعت. شریعت کا نام یہ نہیں کہ بھئی داڑھی چھوڑ لیے، ڈوبا پہن لیے اور جو ہے ٹوپی پہن لیے، داڑھی چھوڑ لیے، اور اس کا نام شریعت نہیں. شریعت کہتے ہیں اپنے دل کو بھی بناؤ، ظاہر کو بھی بناؤ. یہ چیز ضروری ہے. اور اس لیے شریعت کہتی ہے، شریعت مطہرہ کے اندر ہے جو صرف اپنے ظاہر کو بنائے، اپنے اندر نہیں بنایا، اپنے دل کو نہیں بنایا، اپنے اندر اللہ کا ڈر و خوف نہیں پیدا کیا، رسول اللہ کی محبت اگر دل میں نہیں ہے تو یاد رکھنا اسے شریعت میں مسلمان نہیں بلکہ منافق کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ منافق کہا گیا ہے. تو اس لیے آج دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینا بڑا آسان ہو گیا، بڑا آسان ہو گیا. اہل بیت کے نام پر، محبت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینا بڑا آسان ہو گیا، اس میں بڑا آسان ہو گیا. اب محرم قریب آ رہا، دیکھو جیسا بارش کے موسم میں مینڈک باہر نکل کر آواز شروع کرتا، محرم کے پورے فقیرہ باہر نکلتی. دیکھو اب میں کھلی بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے، پورے نکلتی باہر. سال میں کبھی بھی اللہ زبان سے نہیں نکلتا. اب محرم کے مہینے میں دیکھو باہر پورے جوش خروش. دیکھو بھائی کبھی زندگی میں آ کر پہلی صف میں نماز پڑھے؟ نہیں حضرت، دل کی نماز پڑھ لیا بس. کون سی نماز؟ دل کی نماز. اب ان سے سوال کرو کھانا دل سے کھاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. شادی دل سے کرو، یہ نہیں ہو سکتا. پانی دل سے پیو، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ جو ہے زبان دیا نہیں کھانے کے واسطے. تو ان سے پوچھو اللہ عبادت دیا تو عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے عبادت؟ تو یہ الگ ٹاپک ہمیں الگ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینا بڑا آسان. تو حدیث میں بتا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی ایک وقت آئے گا تیری محبت کے دعوے کرنے والے، تیرے محبت کے دعوے کرنے والے لیکن اصل میں مسلمان نہیں بلکہ منافق ہوں گے، منافق ہوں گے، اسلام کے دشمن ہوں گے. شریعت کہتی ہے برابری رکھنا، شریعت برابری، کسی کو اوپر بھی نہیں چڑھانا، اتنا محبت نہ دکھاؤ کہ اسے خدا بنا دیا جائے. محبت اتنی نہیں کرنا. آپ عیسائیوں کے اندر دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت کی دعوے کے انہوں نے کہا یہ خدا کا بیٹا ہے. کسے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں؟ خدا کا بیٹا بولتے ہیں ان کو. اور بعض لوگوں نے یہ کہا خدا خود حضرت عیسیٰ کے اندر موجود ہے، خدا خود عیسیٰ کے اندر موجود ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا شریعت کے اندر محبت کے دعوے اتنے بھی نہ کرو کہ تم خدا کو اسے بنا دیا جائے، اور کسی کو اتنا ذلیل و رسوا نہ کرو جسے اللہ بھی نہ پسند کرے، اتنا بھی ذلیل کسی کو نہ کرو. اور آگے اللہ کے رسول نے اسے حدیث میں فرمایا، اے علی ایک وقت آئے گا کہ لوگ تجھے ذلیل و رسوا کریں گے، تیرے نام کو ذلیل و رسوا کریں گے اور تجھے ذلیل کریں گے. یاد رکھنا وہ بھی جہنمی ہے. کون ہوں گے وہ بھی جہنمی ہے. حد سے زیادہ غلو کرنے والے اصل میں مسلمان نہیں ہوتے بلکہ انہوں غلو کرنے والے بھی جہنمی، حد سے زیادہ ذلیل کرنے والے وہ بھی جہنمی. اللہ کے رسول نے فرمایا سب صحابہ کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اللہ نے کہا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ سب صحیح راستے پر ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار. اللہ کہتے ہیں کہ جو عمل کیے، نیک کام کیے، ہم ان کے لیے جنت بنائے ہیں، ان کے لیے ہم بڑی بڑی نعمتیں سارے اللہ نے جو ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے کہا. تو اس لیے میرے بھائیوں حق بات کہنا کوئی گناہ نہیں.
اگر حق بات کہتے ہوئے صحیح بات کہتے ہوئے کسی پر تکلیف آئے، لوگ ہمیں منافق بھی کہے، لوگ ہمیں غلط بھی کہے، لوگ ہمیں گالیاں بھی دے، لوگ ہمیں دھمکی بھی دے، لیکن ڈرنا نہیں، لیکن صحیح کو صحیح کہنا یہ ایمان کی علامت ہے، ایک مسلمان کی علامت ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت کے نام پر حضرات صحابہ کو گالی دینا، اہل بیت کے نام پر دوسرے صحابہ کے ساتھ اونچ نیچ کا معاملہ کرنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر معلوم کرنا ہے قرآن و حدیث، علماء کے پاس بیٹھے، صحیح علم حاصل کرے، اپنی زندگی بنائے، دنیا آخرت کو بنائے، انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن خود سے سمجھے کہ میں شریعت کو بتاؤں، میں شریعت کو لوگوں کی اصلاح کروں، انہیں اصلاح نہیں کرنا، بلکہ خود بھی جہنم میں جا رہا اور دوسروں کو بھی جہنم میں جانے کی جو ہے راستے بتا رہا انہیں۔ تو بہرحال اللہ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔